بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہجرت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی ہجرت کا ہی ذکر ہوا تھا۔ بات پہنچی تھی غار ثور تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں پناہ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب کفار مکہ کے تمام حربے ناکام کر دیے اور ان کی تمام سازشوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل کی مہم جو تھی وہ بھی تھم گئی۔ اس مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن اریقط کو پہنچنا تھا، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ دکھانے پر مامور فرمایا تھا۔ وہ بھی وقت مقررہ پر آ پہنچا۔ اگرچہ وہ مشرک تھا لیکن اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھیں۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے تاکہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹنی خریدی تھی۔ اسی اونٹنی پر آپ سوار ہوئے۔ دوسری اونٹنی پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور اپنے پیچھے عامر بن فہیرہ کو سوار کر لیا۔ جس اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، واقدی کے مطابق اس کا نام القصوہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں اس کا نام الجدع بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام العزبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 4 افراد کا یہ مختصر سا قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچاؤ کی تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد نہایت اطمینان سے جا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی غرض سے چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور اس ننھے سے قافلے کے ساتھ رواں دواں تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی بیعت عقبہ سے تقریباً 3 مہینے بعد ہوئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کی تاریخ متعین کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 1 تاریخ کو روانہ ہوئے۔ اس بنا پر آپ کی مکہ سے روانگی بیعت کے بعد 2 ماہ 10 دن سے چند ایام زیادہ ہو سکتی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نکلے اور پیر ہی کے دن مدینہ پہنچے۔ پیر یعنی منڈے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے کفار قریش نے مکہ اور اس کے ارد گرد علاقوں کا چپا چپا چھان مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب خبریں مل بھی رہی تھیں، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ آپ نے عام راستے سے ہٹ کر وہ غیر معروف راستہ اختیار کیا جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں تھی، اور اس راستے سے قافلے کا رہبر عبداللہ بن اریقط خوب باخبر تھا۔ سفر کی مشقت اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر یہ قافلہ رات بھر محو سفر رہا اور اگلے دن دوپہر تک مسلسل چلتا رہا۔ اللہ کے راستے کے ان مقدس مسافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کی نگاہ میں اور اس کے کرم سے منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ جائیں گے، لیکن انہوں نے توکل کے ساتھ ساتھ دفاعی تدابیر سے بے نیازی نہیں برتی۔ انہوں نے مروجہ وسائل جتنے تھے ریسورسز وہ سب کام میں لائے اور اپنی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ قریش نے ان کی گرفت کے لیے بیش بہا انعام کا اعلان کر رکھا ہے، اس لیے آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح محتاط ہو کر سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص صحرا نشینی کے اثرات کی وجہ سے قتل و خون کا اس قدر شیدائی تھا کہ ان کا مقابل اگر تنہا بھی ہوتا تو ان کی آتش غضب اسے قتل کیے بغیر نہ بجھتی۔ یہ ایسے اسباب تھے کہ جن کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی احتیاط سے اور رکھ رکھاؤ سے سفر کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑاؤ کیے بغیر یعنی کہیں رکے بغیر مسلسل سفر کرتے رہے، ایک رات اور اگلے دن دوپہر تک لمحہ بھر بھی آرام نہیں فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر سستا لیں۔ اسی دوران میں دور ایک سایہ دار چٹان نظر آئی، ہم وہاں پہنچے۔ میں نے اپنی اونٹنی سے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلدی جلدی جگہ صاف کی اور پھر اس جگہ چٹائی بچھا دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تشریف لائیے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو میں یہ دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی تلاش کرنے والا نہ آ رہا ہو۔ میں نے دور ایک گڑریے کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو ہماری ہی طرف ہانک کر لا رہا تھا، وہ بھی سائے کی تلاش میں تھا اور چٹان کے سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا، اے نوجوان تم کس کے غلام ہو؟ اس نے مکہ میں قریش کے ایک آدمی کا نام لیا، میں اسے جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ بھی دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم ہمارے لیے دودھ دو گے؟ کہنے لگا ہاں دودھ دوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو اپنی طرف کھسکایا۔ میں نے کہا پہلے اس کے تھن سے گرد و غبار صاف کر دو۔ جب اس نے تھن صاف کر لیے تو میں نے اس سے کہا کہ اب اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر غبار جھاڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دودھ دودھ دیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس برتن سے دودھ کے برتن پر پانی ڈالا، اس طرح برتن کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ آرام فرما رہے تھے۔
میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میں دوبارہ آپ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیجئے ٹھنڈا دودھ نوش فرمائیے۔ آپ نے سیر ہو کر دودھ پیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوچ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں چلنا چاہیے۔ قریش مکہ نے مکہ کی تمام مجلسوں میں منادی کرا دی تھی کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ بھاری انعام کی یہ خبر مکہ کے مضافات میں بدوی قبائل تک پہنچ چکی تھی۔ سراقہ بن مالک بن جعشم لالچ میں آ گیا۔ اس نے قریش کی طرف سے اونٹوں کی پیشکش پر زبردست بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ وہ اونٹوں کے عشق میں سور پہاڑ تک خاک چھان آیا تھا۔ وہاں سے نامراد اور ناکام لوٹنے کے بعد وہ انتہائی قلق کی حالت میں تھا۔ پریشانی کے عالم میں رہ رہ کر پہلو بدل رہا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کے پیشرو سرداروں کے عظیم الشان کارنامے رہ رہ کر تڑپا رہے تھے۔ وہ آرزو مند تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف گراں قدر انعام حاصل کر لے اور دوسری طرف اپنے حلیفوں اور قبیلے میں ممتاز مقام حاصل کر لے، لیکن جو شکاری شکار کرنے آیا تھا وہ خود ہی شکار ہو گیا۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ نے سراقہ کی اس طرح کایا پلٹ دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کرنے کی بجائے خود آپ کا مطیع اور محافظ بن کر گیا۔ سراقہ اپنے قبیلے کی مجلس میں نہایت غمزدہ بیٹھا تھا۔ اسی دوران مجلس میں اس کی قوم بنو مدلج کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے۔ ہو نہ ہو میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ سراقہ نے کہا، میں نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ وہ قریش کے مطلوبہ افراد ہیں۔ اگرچہ قریش نے مکہ کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ قدیس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا، نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو فلاں اور فلاں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا تھا، ان کا کوئی سامان گم ہو گیا تھا، وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے اور انعام حاصل کرنے کے لالچ میں بے قرار ہو گیا۔ سراقہ کہتا ہے کہ پھر میں جلد ہی مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر پہنچا۔ اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا لاؤ اور اسے تیار کرو۔ پھر خود اپنا نیزہ لے کر میں چھت کے راستے سے کودا۔ میں نے نیزے کو سرنگوں رکھا تھا، اتنا سرنگوں کہ اس کی انی زمین سے چھو رہی تھی۔ پھر میں لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے سر پر دوڑا کر تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔ میرے دل و دماغ میں بجلیاں کود رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب میں 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا اور رؤسائے مکہ میں سب سے زیادہ ممتاز مقام حاصل کروں گا۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا، جو ہی میں ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں فوراً اٹھا، فال کا تیر نکالا اور یہ جائزہ لینے لگا کہ کیا میں آپ کے قافلے کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تیر میری منشا کے خلاف نکلا، لیکن میں نے تیر کی بات نہ مانی۔ میں دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے لگا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب تر معاملہ پیش آیا۔ یکا یک دیکھتی آنکھوں میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں گرا، سنبھلا اور گھوڑے کو ڈانٹ پلائی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے گڑے ہوئے پاؤں زمین سے نکالے۔ اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا گرد و غبار بلند ہوا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، وہ بار بار بے قرار ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے۔ میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی، مگر فال دوبارہ میری منشا کے خلاف نکلی۔ اب میں نے اپنے آپ سے بات کیا اور اپنے آپ سے کہا، سراقہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا آسان سا کام چھوڑ دوں اور اتنے گراں قدر انعام سے محروم ہو جاؤں؟ چنانچہ میں نے فال کو مسترد کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھر تیار کیا۔ میں اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا اور گھوڑے کو پھر قافلے کے پیچھے ڈال دیا۔ میں پھر قافلے کے قریب جا پہنچا۔ اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بغیر مڑے قرآن کریم پڑھے جا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھے اور کوئی جنبش کیے بغیر نہایت اطمینان سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہے کہ سراقہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ انہیں شدید خوف لاحق ہو گیا اور ان کی تڑپ اور فکر مندی بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اس قدر قریب خطرہ پا کر وہ رو پڑے اور نہایت آزردہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سراقہ بن مالک ہے، ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اب وہ قریب آ پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا، اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے ہمارے لیے اس سے کافی ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ پھر اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں دوبارہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں گرا، سنبھلا اور گھوڑے کو بہت ڈانٹا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے، اس کے ساتھ ہی زمین سے دھوئیں جیسا غبار بھی بلند ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ناکام ہو گیا اور جن کا پیچھا کر رہا ہوں انہیں پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے بلند آواز سے قافلے کو آواز دی اور امان طلب کی تو اہل قافلہ ٹھہر گئے۔ اب میں گھوڑے پر سوار ہوا ان کے پاس پہنچا۔ میری حالت یہ تھی کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کارگر ہو جائے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے معلوم ہے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ آپ کی دعا کی وجہ سے پہنچی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر 100 اونٹ مقرر کیا ہے اور پھر باقی تمام خبریں بھی کہہ کر سنائی۔ میں نے اپنا زاد راہ اور جملہ سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا کہ ہمیں لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر میں نے پروانہ امن کی درخواست کی جو آپ کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے مجھے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تو اس خیال سے نکلے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترس حاصل کر لیں تاکہ آپ کو اہل مکہ کے حوالے کر کے 100 اونٹ انعام حاصل کر سکیں، لیکن اب تمام معاملات یکسر بدل گئے۔ اب وہی سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو لوگوں سے
چھپانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ راستے میں جس سے ملاقات ہوتی تو فوراً کہتے اس راستے میں آپ کے مطلوبہ افراد نہیں ہیں۔ جب سراقہ مطمئن ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہوں گے تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ اہل مکہ کی ہر مجلس میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ سرداران قریش کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ واقعہ اہل مکہ کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ سراقہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے بنو مدلج کو لکھا، اے بنو مدلج، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا ایک کم عقل آدمی سراقہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے تم اس پر جلدی قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، یوں عزت و سرداری کے بعد تمہارا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا جواب ان الفاظ میں لکھا ہے، اے ابو الحکم، اللہ کی قسم، اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسک رہے تھے تو تم یہ منظر دیکھ کر یقین کر لیتے کہ محمد دلیل کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب یہ تمہارا فرض لازم ہے کہ تم اپنی قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے روکو۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن ان کا راستہ اہل نظر پر واضح ہو جائے گا۔ ایسے معاملے کے ساتھ کہ تمام لوگ یہی تمنا کریں گے کہ اے کاش سب لوگ ان سے دوستی کر لیں۔ سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں واپس آ گیا اور اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں نہایت پروقار فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا اور تقریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے معرکے برپا ہوئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے، مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کا پروانہ امن لے کر روانہ ہوا اور پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں گروہ انصار کے شاہ سواروں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ انصاریوں نے مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے میرے بدن میں نیزوں کی انیوں سے کچوکے دینے شروع کر دیے۔ وہ مجھے اس خیال سے ڈرانے دھمکانے لگے کہ کہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ وہ مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے، جاؤ جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ میں اسی ہٹو بچوں کے شور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا۔ نبی مکرم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کا نوازش نامہ لیا اور لے کر ہاتھ کو بلند کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم وفاء و بر، آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے۔ پھر اپنے جانثاروں سے فرمایا، انہیں میرے قریب آنے دو۔ سراقہ کہتے ہیں، میں آپ کے قریب پہنچا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس موقع پر مجھے کچھ آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کی غرض سے پانی کا حوض بھرتا ہوں، کئی دوسرے اونٹ بھی یہاں پانی پینے آ جاتے ہیں، اگر میں غیروں کے اونٹوں کو بھی اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حرارت محسوس کرنے اور جگر رکھنے والے ہر جاندار کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ہے۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے کے قریب سے ہوا، یعنی ہجرت کے سفر میں۔ یہ خیمہ
علاقہ بنو خزاعہ کے قریب قدید نامی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ معبد خنیس بن خالد خزاعی کی بہن تھی، اور خنیس ہی نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ مختلف راویوں اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ مشہور ہے اور کثیر طرق سے مروی ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ خالد بن خنیس خزاعی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بغرض ہجرت روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن اریقط لیثی تھا۔ یہ حضرات اثناء سفر میں معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک بوڑھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس کا تعلق بنو خزاعہ قبیلے سے تھا۔ اس کا نام عاتقہ بنت خلف بن معبد بن ربیہ تھا اور معبد کی کنیت سے مشہور تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، وہیں کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون سے گوشت اور کھجوروں کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو خریدنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اس غریب خاتون کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بہت مسکین اور قحط زدہ قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ افسوس سے کہنے لگی، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم آپ حضرات کی مہمانی میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے پاس ایک بکری پر پڑی۔ آپ نے پوچھا، ما ہذہ الشاۃ یا معبد، اے معبد یہ بکری کیسی ہے؟ معبد نے جواب دیا کہ یہ بے حد کمزور ہے، کمزوری ہی کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَهَلْ بِهَا مِن لَبَنٍ، کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ معبد نے کہا، یہ بہت لاغر ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، أَتَأْذَنِينَ أَنْ أَحْلِبَهَا، اگر اجازت ہو تو میں اسے دودھ سکتا ہوں؟ معبد نے کہا، کیوں نہیں، اگر اس میں دودھ ہے تو ضرور دودھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری قریب لاؤ۔ پھر اللہ کا نام لیا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ بکری اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر جگالی کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا۔ یہ برتن ایک پوری جماعت کو سیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کو دھویا۔ اس کے تھنوں سے اتنی تیز دھار سے دودھ نکلا کہ برتن بہت جلدی بھر گیا اور اوپر کی سطح پر جھاگ نظر آنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو بھی دودھ مرحمت فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ جب سب اچھی طرح سیر ہو گئے تو پھر خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد سب نے دوبارہ دودھ پیا۔ آپ نے دوبارہ دودھ دہا، برتن دوبارہ دودھ سے بھر گیا۔ یہ برتن آپ نے معبد کے پاس چھوڑا، پھر آپ نے معبد کو اللہ حافظ کہا اور چل دیا۔ دوپہر ہوئی تو معبد کا خاوند یعنی شوہر ابو معبد اپنی کمزور اور بوڑھی بکریوں کا ریوڑ ہانکتا ہوا آیا۔ اس کی نظر دودھ پر پڑی تو بہت حیران ہوا، پوچھنے لگا، معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکری تو کمزور تھی، دودھ والی نہیں تھی اور گھر میں دودھ بھی نہ تھا۔ معبد نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے یہاں ایک بہت بابرکت آدمی آیا تھا، یہ دودھ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سارا ماجرا سنایا۔ ابو معبد نے کہا، میرے سامنے اس مہمان گرامی کی تمام صفات بیان کرو۔ اس وقت معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کھینچنے والی تصویر کشی کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس بادیہ نشین عورت کو بڑی حقیقت بھی نظر اور بڑی حقیقت شناس فصیح و بلیغ عربی زبان عطا فرمائی تھی۔ وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضعتی، میں نے وہ آدمی دیکھا اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، حسن الخلق ملیح الوجہ، چہرہ بڑا تابناک اور خوش اندام تھا، لم تعبه سجلۃ ولم تزر به سعلۃ، موٹاپے کا عیب نہ تھا، دبلے پن کی خامی حسن بے مثال کے سانچے میں ڈھلا ہوا پے کر، قسیم وسیم فی عینیہ داعج، سرمگی آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، بال لمبے اور گھنے، پیوستہ ابرو، لمبی اور چمکدار گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو اٹھی ہوئی گردن اور پر رونق چہرے کے ساتھ، بڑا میٹھا کلام، واضح الفاظ، گفتگو بہت ہی متوازن، جچی تلی، صاف شفاف، کمی بیشی سے خالی، اس کی باتیں موتیوں کی لڑی کی طرح، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک، قریب سے دیکھنے میں انتہائی حسین، کامل نمونہ جمال، درمیانہ قد، نہ لمبا کی ناگوار لگے، نہ ٹھگنا کی نگاہ میں نہ جچے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور سب سے بڑھ کر شاندار ہو۔ رفقا اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی بات کہتا تھا تو دھیان سے سنتے تھے، وہ کوئی حکم دیتا تھا تو لپک کر حکم بجا لاتے تھے، وہ بڑا محترم، مخدوم و مطاع تھا، نہ تو سختی تھی، ترشرو تھا، نہ کوئی فضول بات کرتا تھا۔ ابو معبد نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو وہی قریشی ہے جس کی نبوت کا ذکر مکہ سے ہم تک پہنچتا رہا ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کروں، موقع ملا تو میں اس کی خدمت میں ضرور جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے ام معبد نے جب پہلی مرتبہ آپ کی برکات دیکھیں تو وہ آپ کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں بڑی برکت عطا فرما دی، اس کی چند بکریاں بڑے ریول میں تبدیل ہو گئیں، ایک مرتبہ ام معبد اپنے ریوڑ ہانک کر مدینہ کے قریب آ پہنچی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، ان دونوں کے قریب سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اس لڑکے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، اس نے اپنی ماں کو بتایا، کہنے لگا ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، جلدی سے ان کی طرف لپ کی اور پوچھا اے اللہ کے بندے، وہ مبارک کہاں ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے عرض کیا مجھے ان کی خدمت میں لے جائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو ساتھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کھانا کھلایا اور تحائف بھی عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر اور دیگر دیہاتی اشیاء پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے لباس اور دیگر تحائف عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ام معبد رضی اللہ عنہا اور اس کے شوہر نے ہجرت بھی کی، اس کا بھائی خنیس بھی مسلمان ہو گیا، اس نے فتح مکہ کے دن شہادت پائی۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اسلام لے آئے۔
عبد الملک بن وہب کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح ام معبد نے بھی ہجرت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابو نعیم اور ابن سعد نے ام معبد سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں وہ بکری جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دھوہا تھا، وہ رمادہ کے دور میں 18 ہجری خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمارے پاس رہی۔ خشک سالی کے زمانے میں بھی ہم اسے صبح و شام 2 بار دھوا کرتے تھے، جبکہ اس علاقے کی دوسری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا تھا۔ ہشام بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا ہے، ام معبد جتنے لوگ رہتے تھے وہ سارے اسی بکری سے کے دودھ سے کھانا کھاتے تھے۔ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے میں مختصر پڑاؤ کے لیے رکے، عین اسی وقت مکہ میں ایک بہت ہی بلند آواز سنائی دی۔ یعنی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے میں رکے، خیمے کے پاس، اسی وقت مکہ میں یہ آواز سنائی دی۔ کیا آواز تھی وہ؟ جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبدی۔ اب کئی ہیں اس میں لائنیں، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب لوگوں کو پالنے والا ہے، ان دونوں رفیقوں کو اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرمائے، جو ام معبد کے خیمے میں بغرض آرام تشریف لائے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ رخصت ہوئے، اور کامیاب وہی ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا۔ ہائے بنو قصے، اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں اور سرداریاں اس پیغمبر کی بدولت تم سے سمیٹ لی ہیں، ان کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال پوچھو، اگر تم اس کی بکری سے پوچھو تو وہ بھی گواہی دے گی۔ انہوں نے ام معبد سے ایک غیر حاملہ بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دوہنے کی اجازت مانگی، تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس نے بڑی کثرت سے دودھ دیا۔ انہوں نے وہ بکری ام معبد کے پاس چھوڑ دی تاکہ دودھ دوہنے والا بار بار اس کا دودھ دوہتا رہے۔ ام معبد کے خیمے سے گزرنے کے بعد یہ مقدس قافلہ مہاجرین مدینہ کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں مختلف راہیوں سے ملاقات ہوتی رہی، ہر ایک اپنے اسلوب کے مطابق پیش آتا تھا۔ ان راہیوں سے گفتگو کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیش ہوتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان گزرگاہوں سے خوب واقف تھے، لوگ انہیں جانتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گزرگاہوں سے واقف نہ تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نوجوان محسوس ہوتے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے ابو بکر، یہ آپ کے آگے کون شخص ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ میرا ہادی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا،
دوران سفر مجھے لوگوں کے سوالات سے بچائے رکھنا، کیونکہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جھوٹ بولے۔ اس لیے جب کوئی شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں، وہ جواب دیتے کہ میں متلاشی حق ہوں، اور جب پوچھا جاتا یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے یہ میرے رہبر ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سفر میں کمال احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی، جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کو جواب دیا تھا، یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سائل نے یہی سمجھا کہ کوئی سفری رہنما ہے، لیکن صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہی تھا کہ یہ راہ خیر و کے رہنما ہے، ان کی بدولت دنیا اور آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں جب غمیم کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر بریدہ بن حسیب بن عبداللہ بن حارث اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ بریدہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ وہ نکلے تو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں، تاکہ قریش کا اعلان کیا ہوا انعام حاصل کریں۔ لیکن جب ان کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ جواب میں بریدہ نے کہا میں بریدہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا برد امرنا وصلح، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بریدہ نے کہا میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فال لیتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا سلمنا، ہم سلامت رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا من بنی من، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا بنی سہم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارج سہمک یا ابا بکرین، اے ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا، یعنی یہ مسلمان ہو کر تیرا ساتھی بنے گا۔ بریدہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ اسی وقت پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کا نور صداقت ان کے سینے میں اترتا چلا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے بھی مسلمان ہو گئے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ بسر کی۔ صبح ہوئی تو سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کے پاس اپنا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی پگڑی ایک نیزے سے باندھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جس وقت آپ مدینہ پہنچے بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ داعیان اسلام میں شامل ہو گئے، ان کی قوم پر ہدایت کے راستے کھل گئے، وہ پکے مسلمان بنے اور ایسا نبوی منہج اختیار کیا جو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ احد کے بعد مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اور انہوں نے تقریباً 16 غزوات میں شرکت کی۔ اسلم قبیلے کی شان و منقبت کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے۔ یہ دعا کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہے بلکہ اللہ کے حکم سے کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار الہجرت کی طرف رواں دواں تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ جحفہ پہنچا تو کچھ اونٹ چرتے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن هذه الابل، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا بنو اسلم کے ایک شخص کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیتے ہوئے فرمایا سلمت انشاءاللہ، ابو بکر اللہ نے چاہا تو تم سلامت رہو گے۔ پھر آپ نے چرواہے سے نام دریافت فرمایا، وہ کہنے لگا مسعود یعنی خوش نصیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سعدت انشاءاللہ، ابو بکر اللہ نے چاہا تو تم خوش بخت رہو۔ قیس بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے تھے، اس موقع پر یہ مختصر سا قافلہ ایک چرواہے کے قریب سے گزرا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس قافلے نے اس سے دودھ مانگا، اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی بکری نہیں جو دودھ دیتی ہو، البتہ یہ ایک جوان بھیڑ ہے جو سردیوں کے آغاز میں پریگننٹ ہوئی تھی، مگر اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ۔ وہ لے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دعا کی، اللہ تعالی نے اس کے خشک تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دوہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک برتن لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، جب وہ سیر ہو گئے تو دوبارہ دودھ دوہا، اس مرتبہ اس چرواہے کو دودھ پلایا، تیسری مرتبہ دوہا تو خود نوش فرمایا۔ چرواہا یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے ناکارہ بھیڑ کے خشک تھنوں سے اتنے زیادہ مقدار میں دودھ نکلتے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ وعدہ کرو کہ ہمارا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، میں آپ کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي مُحَمَّدُ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ چرواہا کہنے لگا اچھا تو آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چرواہا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو دین لے کر تشریف لائے ہیں وہ برحق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا عمل آپ نے ابھی کیا ہے یہ صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ میں بھی آپ کا پیروکار اور اطاعت گزار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم صبر کرو، موجودہ حالات و حوادث کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ عطا فرما دیا ہے اس وقت ہمارے پاس آ جانا۔ دیکھیے کس طریقے سے قریش کے اچھے خاصے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے
دور بھاگتے تھے، یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھے، اور کس طریقے سے چرواہے نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں نور ہدایت ڈال دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہجرت کی حدیث امام زہری سے معلق بیان کرتے ہوئے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے میں شامل تھے۔ یہ لوگ شام سے واپس آ رہے تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑوں کا تحفہ دیا۔ اس میں تھوڑا اور اضافہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شام سے واپس تشریف لائے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا تھا یا پھر وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے پاس شام کے بنے ہوئے کچھ کپڑے تھے جو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تحفہ میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے وہ کپڑے آپ کو پیش کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے پہن لیے۔ جس دن سے قبا کے مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بارے میں سنا تھا، اسی دن سے وہ صبح کی نماز پڑھتے ہی حرہ کے طرف نکل کر آپ کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ جب دھوپ تمام سائے ختم کر دیتی اور سورج کی گرمی ان کو ستانے لگتی تو واپس چلے جاتے۔ یہ موسم بھی سخت گرمی کا تھا۔ عرب کے صحراؤں کی گرم لو جسم کو جھلسا کر رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تھے تاکہ سورج بلند ہونے سے پہلے پہلے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا ممکن دکھائی نہ دیتا تو پھر کسی سائے دار درخت کے نیچے دوپہر گزارتے اور دن ڈھلنے کے وقت دوبارہ عازم سفر ہوتے۔ اسی صورتحال کی وجہ سے مدینہ منورہ کے انصار صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہوتے اور آپ کی آمد کا متوقع وقت گزر جانے کے بعد گھروں کو واپس چلے جاتے۔ روزانہ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اسی طرح انتظار کرنے کے بعد ابھی مسلمان اپنے گھروں کو لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ دور دراز سراب صحرا کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے۔ وہ بے خود ہو گیا، اسے اپنے آپ پر ضبط نہ رہا۔ وہ بآواز بلند بے ساختہ انداز سے پکار اٹھا، یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون۔ اے عرب کی جماعتوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کے تم منتظر تھے۔ مسلمانوں نے فوراً اپنا اسلحہ پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ حرہ کے دامن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کے مطابق صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ اس وقت ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ہم عمر محسوس ہوتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون، یہاں تک کہ درخت کا سایہ آپ کے سر سے ڈھل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ کے سر پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے، تب ہم نے آپ کو پہچانا۔
جس بستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اس کا نام قبا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہاں عمرو بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہی لوگوں کو حاصل ہوا۔ قبیلہ عمرو بن عوف کے ایک سردار کلثوم بن ہدم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ کلثوم بن ہدم کی کنیت ابو قیس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے تھوڑا عرصہ بعد کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہائش پذیر رہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے رہائش کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھی، اور جب لوگ ملاقات کے لیے جمع ہوتے تو سیدنا سعد کے گھر تشریف لے جاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بیوی بچے نہ تھے، اس لیے ان کے گھر میں بے تکلفی سے سب آ جا سکتے تھے۔ ان کے گھر کو بیت العزاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ تمام مہاجرین جو اہل و عیال کے بغیر تھے انہی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ بنو حارث بن خزرج کے خاندان سے تھے۔ ان کی سکونت قبا کے نواح میں ایک بستی السنح میں تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے یہاں قیام پذیر رہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے کل اگلے کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹنگ اینڈ کر دیجیے۔